والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہم سب کو نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے جمی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جسمانی تمام گناہ معاف فرما کے ہمیں اپنی بخشش کاملہ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج میرا موضوع ہے فضائل رمضان کے حوالے سے کہ اس ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کن کن مقامات سے شرف سے نوازا ہے۔ تو اس لیے آج اگر خطاب اسی ٹاپک پر مکمل ہوا، نیکسٹ کیا پتہ کس موضوع پر ہو، تو اس لیے 17 حدیث صحیحہ آج آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ دن میں ہم پر 5 نمازوں کی فرض رکعتیں 17 کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں۔ تو اس لیے میں آج رمضان المبارک کے اس فرضی نمازوں کی فرض رکعتوں کی تعداد کے برابر 17 رکعتیں جو ہم پر پورے دن میں فرائض میں شامل ہیں، انہی کی نسبت سے 17 حدیثیں صحیحہ آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے قبل قرآن مجید کی جو آیت کریمہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی کہ اس سے بڑی اس ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا رب قرآن مجید کے اندر اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں قرآن میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، میں نے قرآن رمضان میں نازل کر دیا، اور اس قرآن کا نزول اس ماہ مقدس میں ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کو فضیلت کا جو تاج پہنایا ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے نازل فرمایا، اور قرآن کو جو اللہ رب العزت نے عظمت عطا فرمائی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کی وجہ سے، یعنی یہ صاحب قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کو عزت عطا فرما دی، اور رمضان کو ان کروڑوں رحمتوں کے اندر رکھ کر اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کے اندر قرآن کا نزول کیا، تو پتہ یہ چلا رمضان کو عظمت ملی، تو رمضان کو عظمت ملی تو قرآن کے توسل سے، اور قرآن کو عظمت ملی تو صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے۔ حضرات محترم، اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ تنزل الملائکہ والروح، کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان میں فرشتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ احباب کے سامنے وہ 17 حدیثیں صحیحہ
آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث نمبر 8 اور مسلم کی حدیث نمبر 113 اور مشکات شریف کی بھی حدیث نمبر 4 ہے. مشکات کی حدیث نمبر 4، بخاری کی حدیث نمبر 8 اور مسلم کی حدیث نمبر 113، 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے، وگرنہ یہ درجنوں کتابوں کا ذخیرہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہاں اس ماہ مقدس ماہ رمضان کی عظمت، اس کی رسپیکٹ، اس کا مقام اور اس کا شرف کیا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزے رکھنے کے حوالے سے اور اس پورے مہینے کی عظمت کو اس حدیث کے اندر کس انداز میں بیان کیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام، اللہ رب العزت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اللہ رب العزت نے اسلام کی 4 بنیادیں رکھی ہیں. کتنی؟ 4 بنیادیں، یعنی کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی گئی تھی، وہ بنیادیں کیا کیا ہیں؟ اس میں میرے نبی نے فرمایا علی خمس شہادہ، 4 رسپیکٹیں جو بیان کی گئی، اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جس طرح ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں سے ہے، 5 ارکان سے ہے. وہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اب یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم نے اس پورے کلمات کو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اللہ کے معبود ہونے کا، یکتا ہونے کا اقرار کرنا، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا عبد اور رسول ماننا، یہ ایک ارکان ہے. ذاتیں 2 ہیں، لیکن میرے نبی نے پوری 2 ذاتوں کے ایک چیز کے اندر سمیٹ کر کے اپنی عظمت کو بھی بیان کر دیا. کہا لوگو جب بھی اللہ کی بات کرو ساتھ مصطفیٰ کی بھی کرنا ہے، جب اللہ کی توحید کی بات کرنی ہے ساتھ رسالت کی بات بھی کرنی ہے، تو کلمہ بنے گا ایک، اسلام کا ارکان بنے گا ایک. اور اسلام کی بنیاد میں سے یہ پہلی چیز میرے نبی نے بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے عبد بندہ خاص ہیں. یہ ایک جو بنیاد اسلام کی بیان کی میرے نبی نے، تو اس میں اپنی بھی عظمت بیان کی، رب ذوالجلال کی عظمت کو بھی بیان کر دیا. اور دوسری وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، 5 نمازیں قائم کرنا. نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا کہا گیا کہ اس میں استقامت کے ساتھ پڑھنا. یہ نہیں کہ ایک پڑھی دوسری کو چھوڑ دیا، یہ ارکان میں شامل نہیں ہے. فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، 5 نمازیں قائم کرنا یہ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے جو بنیاد ہے اسلام کی. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو بندہ یہ کہے کہ میں پوری اسلام کی بنیاد پر ہوں اور بنیاد کو لے کے چل رہا ہوں، سمجھو کہ اس نے اسلام کو گرا دیا. آگے تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور صاحب استطاعت جو مخیر حضرات ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں حج کرنا. فرمایا یہ ارکان اسلام میں سے یہ 4تھا رکن ہے. اور ساتھ فرمایا وصوم رمضان، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا. اس حدیث کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی 5 بنیادیں بیان کر کے عظمت فضیلت رمضان کو بھی بیان کر دیا ہے. آگے چلیے حدیث نمبر 2، اس ماہ مقدس کی فضیلت اور رسپیکٹ کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث جو کہ مشکات شریف کے اندر 1956 اور بخاری شریف کے اندر 1899 اور مسلم شریف کے اندر 2496، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
اس میں یہ نمبرز ہیں. دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت وفتحت ابواب الرحمہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو دوسری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس کی عربی میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت شیطان کو اور سرکش جنوں کو اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے، ان کو قید کر دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے وفتحت وغلقت ابواب جہنم، ابواب النار کے بھی لفظ سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ پورے ماہ رمضان میں کھولا نہیں جاتا. پہلی رات سے ہی دروازے بند، پورا ماہ مقدس جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور اس حدیث میں سرکش جن کا بھی لفظ ہے، جو شیاطین میں سے زیادہ جھگڑا کرنے والے، شرارتی، ناٹی، ان شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. اور فرمایا جنت کے وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور وفتحت ابواب الجنہ کے بعد فرمایا فلم یغلق منہا باب وینادی مناد باغ الخیر اقبلوا ویا باغ الشر اقصر وللہ اتقا. اور یہ جو میں نے روایت پہلے پڑھی ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین وفتحت ابواب الرحمہ، اس میں 3 لفظ بیان کیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفتحت باب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الرحمہ، اور تیسری چیز فرمایا تیسرے دروازے رحمت کے بھی کھول دیے جاتے ہیں. یہ روایت جو بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جو میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی. اور تیسری روایت یہ بھی سنیں، اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حدیث ترمذی شریف کے اندر، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 682 اور ابن ماجہ کے اندر 1642 اور مشکات شریف کے اندر 1960، 3 مقام پر موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تیسری حدیث رمضان کی فضیلت کو اس انداز میں بیان کرتی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغ الخیر اقبل ویا باغ الشر اقصر وللہ اتقاہ من النار وذالک کل لیلہ. یہاں حدیث کے اندر لفظ تھوڑے سے مختلف ہے. اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسرے انداز میں فرمایا رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت شیطان کو بھی جکڑ دیتا ہے، جنوں کو بھی جکڑ دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ پورے ماہ رمضان میں کھولا نہیں جاتا. اور یہاں پھر پکارنے والا یہاں پر الگ لفظ بیان کی. تیسری حدیث میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی پکارنے والا پکار رہا ہوتا ہے اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کے طلبگار، آگے بڑھ. یعنی کہ پکارنے والا ہر رات رمضان کی یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، پیچھے نہ ہٹ، اور شر کے طلبگار تو رک جا. شر کے طلبگار، گناہ کے طلبگار اور بدکاری کے اور غیبت کرنے والے تو رک جا، اور نیکی کرنے والے کے طلبگار تو آگے بڑھ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آگ سے وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت آج
کی رات تجھے پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے آگ سے آزاد ہونے والے نیکیاں کر، اے آگ سے آزاد ہونے والے، میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ تجھے آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پھر ہر رمضان میں ہی ایسا ہوتا ہے، ہر رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے۔ پکارنے والا کہتا ہے نیکیاں کرنے والے آگے اور نیکیاں کر، اور برے کام کرنے والے رک جا، برے کام کرنے والے رک جا۔ آگے چلیے، حدیث نمبر 4 فضائل رمضان کے حوالے سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 37 ہے، مسلم 1781 اور مشکات شریف 1958۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور آگے لفظ ومن قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ومن قام، تیسرے لفظ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی، یہ چوتھی حدیث میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے ماہ رمضان کی فضیلت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ اب احتساب کی ڈیفینیشن، اس کا مینز میں بیان کروں گا کہ احتساب کس کو کہتے ہیں۔ ایمان تو سمجھ آتا ہے کہ عقیدے کا نام ہے، اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے تو تب تجھے یہ چیزیں آگے جو بتائی جا رہی ہیں وہ فائدہ دیں گی۔ فرمایا من صام رمضان ایمانم، جس شخص نے بھی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ رب العزت احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، عقیدہ صحیحہ کے ساتھ روزے رکھنے والوں کو جزا یہ عطا کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، ساری زندگی اس نے جتنے گناہ کیے وہ معاف کر دے گا۔ ومن قام رمضان، اور ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، پہلے لفظ تھے نا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آگے لفظ ومن کان رمضان، جس نے رمضان میں تراویح پڑھی، نفل پڑھے، قیام کرتا رہا ساری رات کو، جس نے رمضان میں ایسا کیا تو اس کو بھی اللہ رب العزت یہ مقام عطا کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے پچھلے ماضی زندگی میں جتنے بھی گناہ تھے اللہ بخش دے گا، گناہوں سے بالکل پاک کر دے گا۔ اور تیسرے لفظ ہیں من قام رمضان کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر، جس نے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر میں قیام کیا، نفل پڑھے، عبادت اور ریاضت کی، ساری رات مصلی پر رہا، اللہ رب العزت اسے بھی یہ کمال اور شرف عطا کر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ رب العزت اس کے بھی ماضی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان کی، ومن صام رمضان، جس نے اس ماہ مقدس میں ماہ رمضان میں روزے رکھے اس کے سارے گناہ معاف، اور ومن قام رمضان، جس نے ماہ رمضان میں تراویحاں پڑھی، نفل پڑھے، رات کو عبادت کرتا رہا، اس میں فرضی نماز بھی تھی، نوافل بھی تھے، سنت مؤکدہ بھی تھے، مؤکد علی الکفایہ بھی تھے، یہ ساری عبادت اور ریاضت قیام کی صورت میں جو کی جاتی ہے ساری اس نے کی، تو دوسرے لفظ ہیں ومن کان رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، عبادت اور ریاضت کی، اللہ پاک اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا لفظ ہے ومن قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کی راتوں میں قیام کیا، عبادت اور ریاضت کی، اللہ رب العزت اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس حدیث میں یہ سارے مسئلے بیان کیے گئے، لیکن اس میں کچھ شرطیں لگائی گئیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اگر یہ 3 امور کیے، قام رمضان، نفل پڑھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا رمضان میں، صام رمضان، روزے رکھتا رہا پورے رمضان میں، اور قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی راتوں میں بھی قیام کرتا رہا،
تلاش میں لگا رہا، یہ برکت والی راتیں ہیں، اور اس میں عبادت اور ریاضت کرتا رہا، لیکن شرطیں کیا لگائی؟ شرطیں لگائی ہو حالت ایمان میں، ہو احتساب کی حالت میں۔ تو یار لوگوں، ایمان کا لفظ پہلے بولا، احتساب کا لفظ بعد میں میرے نبی نے بولا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے کملی والے سے پیار کرنے کا، ایمان نام ہے میرے نبی کے صحابہ کی محبت کو دل میں بھرنے کا، حضور کی آل کی محبت دل میں رکھ کر عبادت کرنے کا۔ تو پتہ یہ چلا ایمان جب تک بندے کا ٹھیک نہیں ہے، کامل نہیں ہے، حضور کے ساتھ اس کا تعلق کے عشقی ٹھیک نہیں ہے، اور حضور کے صحابہ کے ساتھ، حضور کی اہل بیت کے ساتھ، حضور کی ازواج کے ساتھ، دیگر انبیاء کے ساتھ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تمہاری یہ عبادت تمہارے کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ تم جتنے رمضان کے روزے رکھو، جتنے قیام کر لو، جتنی تراویحاں پڑھ لو، ایک چیز بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم کامل ایمان والے، حضور سے پیار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان ٹھیک ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا، تب اللہ رب العزت ہمارے گناہ بخش دے گا ان اعمال کی وجہ سے۔ لیکن احتساب کسے کہتے ہیں؟ اب ایمان کا تو پتہ چل گیا کہ ایمان حضور سے پیار کا نام ہے، حضور سے عشق کا نام ہے، حضور سے نسبت رکھنے والوں سے ادب کرنے کا نام یہ ایمان ہے۔ اب احتساب کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے احتساب کی بھی 3 اقسام ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں ہیں، وہ بھی ہمارے اندر پائی جائیں گی، تو تب اللہ رب العزت ہمیں یہ ثواب عطا کرے گا کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ وہ 3 کیا چیز ہیں؟ جب بھی بندہ رمضان کے روزے رکھے گا، رات کو قیام کرے گا، لیلۃ القدر میں بھی قیام کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ تب معاف کرے گا، اس کے سارے ماضی کے گناہ سب معاف کرے گا۔ کب؟ جب احتساب کی صورت ہوگی۔ تو احتساب کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے احتساب کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 1 اخلاص، اور اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ خالص۔ کیا؟ خالص۔ اخلاص کا معنی ہے خالص، یعنی کہ خالص عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے کی جائے۔ جتنی بھی ماہ رمضان میں یہ عبادتیں کی جائیں، 3 ایسے کام کیے جائیں جن سے گناہ بخش دیے جائیں گے سارے ماضی کے۔ کہا احتساب کی پہلی صورت یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، کسی کو راضی کرنے کے لیے روزہ نہ رکھو، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے محلے والوں کو بتا کے روزہ نہ رکھو، تراویح نہ پڑھو، اور لیلۃ القدر کی عبادتوں کا خیال اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تمہارا کامل مخلص یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ جس طرح قل هو اللہ کہتے ہیں نا، سورہ اخلاص کیا کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص۔ اس کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی خالص توحید کو بیان کیا گیا۔ کس کو بیان کیا گیا؟ یہ الگ بات ہے کہ خالص اس کو کہتے ہیں جس میں غیر کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو، اسے خالص کہتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے قرآن میں اپنی توحید سورہ اخلاص کے اندر بیان کرتے ہوئے کل کا لفظ استعمال کیا کہ اے نبی توحید میری ہے، لیکن اس پوری خالص توحید میں سب سے پہلے نام تیرا ہوگا۔ مجھے وہی خالص تبلیغ چاہیے جس میں وسیلہ تیرا ہو۔ کہا قل هو اللہ احد، محبوب تو میری توحید بیان کر، وہ اللہ ایک ہے۔ آگے پوری توحید ہے، هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، یہ خالص توحید ہے۔ لیکن اس خالص میں کسی غیر کا نام آ جائے تو خالص نہیں رہتی، لیکن میرے اللہ نے اپنی خالص توحید میں بھی نبی کا وسیلہ لگا کر بتا دیا جو بھی عمل کرو گے جب تک نبی کا وسیلہ نہیں ہوگا نہ توحید مانوں گا نہ عبادت مانوں گا، تمہاری عبادت بھی رد کر دی جائے گی، میری بارگاہ میں آنا بھی رد کر دیا جائے گا۔ میں تو پسند ہی اسے کرتا ہوں جو میرے نبی کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آتا ہے، میرے نبی کے وسیلے سے میری عبادت کرتا ہے۔ میں عبادت بھی وہی قبول کرتا ہوں، میں توحید بھی وہی قبول کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا وہاں خالص
کہہ کے سورہ اخلاص کو خالص نہ رکھا، محبوب کو ساتھ لگا کر بتا دیا یہ میرا نبی وہ خاص ہے، یہی اس کی اصل محبت ہی تو خالص ایمان کی جز ہے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بھی بیان کیا، فرمایا احتساب کے ساتھ تم یہ کام کرو گے، یعنی کہ احتساب کی 3 قسموں میں پہلی قسم یہ کہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسرا، ایک تو اخلاص ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا ثواب کی نیت۔ یہ احتساب کی دوسری قسم ہے، ثواب کی نیت۔ جب بھی ہم عبادت اور ریاضت کریں گے تو ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کا اجر عطا کرے گا، کیونکہ ہم جو بھی کام کریں گے تو اس کا نیک عمل کا جزا اور سزا کا معاملہ، ثواب اور عذاب کا معاملہ میرے رب کے ہاں، اس کی جزا میرا رب دے گا۔ فرمایا پہلا اخلاص، دوسرا ثواب کی نیت، اور تیسرا اصلاح نفس۔ اصلاح نفس، نفس کی اصلاح کرنا۔ تو حضرات محترم، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کے بارے میں بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ غرض و غایت بیان کی، فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری اصلاح نفس ہو، تمہاری اصلاح نفس ہو، اور تمہارے پورے نفس کی اسٹڈی ہو، اس کی اصلاح ہو، اس کی تربیت ہو۔ یہ پورا سال ہم اسی طرح اللہ کی عبادت اور ریاضت میں شغل کے ساتھ عبادت اور ریاضت کریں۔ تو اس لیے فرمایا تیسری قسم یہ ہے احتساب کی اصلاح نفس۔ تو رب نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اور جس نے ماہ رمضان کی تراویحاں پڑھی، نفل پڑھے، من قام رمضان، اور جس نے اسی ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کے اندر لیلۃ القدر میں عبادت اور ریاضت کی، تو اللہ رب العزت 2 شرطیں لگا کے کہتا ہے ایمان کی حالت میں بھی ہو، احتساب کی صورت میں بھی ہو، تو ہم اسے جزا یہ دیں گے کہ اس کے ماضی کے جتنے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اس سے یہ مراد نہیں ہے ما تقدم من ذنبی کہ ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ان گناہوں سے مراد کیا ہے؟ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ کیا ہیں؟ گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ گناہ کی بھی 3 قسمیں ہیں نا، 2 قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو حدیث کے اندر لفظ ہیں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب اس کے بعد بندہ پورا سال کوئی نیکی نہ کرے۔ حالانکہ حدیث کے اندر یہ تو رمضان کے اندر کی بات ہے، حدیث میں تو یہاں تک لفظ آئے کہ تمہارے ہر دن کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے احکام تم پر جاری کیے، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تمہارے ماضی کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے پھر پتہ یہ چلا کہ ہم پھر گناہ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 منٹ کے بعد پھر نیکی کر لیں، پھر معاف ہو جائیں گے، تو اس سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا گناہ صغیرہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے الگ سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑتی ہے، اور عام نارمل توبہ نہیں، بلکہ قرآن نے اس کی بھی جو ہے نا ڈیمانڈ کی، فرمایا توبۃ نصوحا، پکی توبہ، کہ آئندہ گناہوں کی طرف اس طرح نہ جانا کہ جس طرح تھن سے دودھ نکل آتا ہے اور دوبارہ جانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس طرح تم گناہوں سے نکل جاؤ، اس طرح کی استقامت حاصل کر لو اور گناہوں پر ندامت حاصل کر لو، شرمندگی کر لو، اسے توبۃ النصوحہ کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اس طرح کے اعمال اگر آپ دیکھیں حدیث کے اندر، یہ حدیث جو کہ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 552 اور مشکات شریف کے اندر 564، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ کن امور سے تمہارے اعمال کرنے کی وجہ سے ماضی کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر لفظ سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ اور ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتبینت الکبائر۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے گناہوں کو چھوڑ کر، بڑے گناہوں کو چھوڑ کر تمہارا ایک نماز سے دوسری نماز تک، دوسری نماز سے تیسری نماز تک، تیسری سے چوتھی تک، اور چوتھی سے پانچویں کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے اندر تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ پاک ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر ایک نماز پڑھی ماضی کے سارے بخش دیے گئے، دوسری نماز پڑھی اس کے ماضی کے، تیسری پڑھی اس کے ماضی کے، اس سے پہلے چند گھنٹے پہلے کے جو گناہ تھے سارے معاف کر دیے۔ اب اس حدیث میں بھی تو لفظ آیا کہ ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری نماز سے تیسری نماز، اور پھر آگے الی الجمعۃ والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے بھی تم گناہ کرتے ہو، یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تمہارے گناہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے یہ تمہارے گناہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ کفارہ، یعنی کہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یہ نماز سے نماز کفارہ بن جاتی ہے۔ اور آگے لفظ سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کب تک؟ جب تک تم کبیرہ گناہ نہیں کر لیتے۔ ہاں، جب کبیرہ گناہ کرتے ہو تو وہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے۔ تو اس حدیث کے اندر تو یہ لفظ ہیں کہ ہر نماز کے بعد تمہارے گناہ ماضی کے سارے بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے، تمہارا جسم سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک میں نے جمعہ پڑھایا تھا، آپ نے سنا ہوگا، 2 جمعے میں نے اس پر پڑھائے تھے، ایک عدد نیو زندگی، ایک عدد نیو لائف، جس میں نے ساری روایات 25 بیان کی تھی کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو وہ میں نے ایک پورا ٹاپک رکھا تھا 2 جمعے پر مشتمل۔ تو یہ اس حدیث کے اندر بھی لفظ آئے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، تیسری نماز، پانچویں نماز تک سارے گناہ درمیان والے اللہ پاک نماز کی وجہ سے معاف کرتا ہے، لیکن صغیرے گناہ، کبیرے نہیں، یہ گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ آگے چلیے 5ویں حدیث، لیکن ٹائم ہو چکا ہے اس لیے نیکسٹ جمعۃ المبارک 17 حدیثیں صحیحہ 17 رکعتوں کی نسبت سے، جو ہم پر 17 رکعتیں دن میں فرض ہیں، اس کی نسبت سے میں نے رکھی ہے۔